طوالت میں نہیں جاتا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں۔ اب جب آپ واپس جائیں گے یہاں بھی اپنی دل میں ذرا وہ ذکر کا جذبہ اور شوق جگائیں نائے نیڑ نہار تمہیں دیرو دوست، جو وہ محبوب تمہیں دل میں ملے گا، اس کا وصال تمہیں دل میں ہوگا، اور یہ دل کی حفاظت کرو، اس دل کی حفاظت کرو، اور جب تم یہاں سے جاؤ تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ، جب تم لوگوں سے ملو ذکر کرتے ہوئے ملو، جب تم تجارت کرو تو ذکر تمہارے دل میں ہو، جب تم ملازمت کرو ذکر تمہارے دل میں ہو، جب تم آفس میں بیٹھو ذکر تمہارے دل میں ہو، اور پھر ذکر والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے، کتنا بھی مفتی ہو عالم ہو، لیکن اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ ہمارے مرشد و مربی کا یہی تمنا ہوتی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، اس کا عرفان، اس ذات کا عرفان ان کو مل جائے۔ تو دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو یہاں سے جا کر کیا تم سب لوگ ذکر کرو گے؟ کیا آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کرو گے؟ کیا تم اپنے دل کو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کرو گے؟ کیا تم یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچاؤ گے؟ جو لوگ اس ذکر کے بارے میں نہیں جانتے ان کو یہ دعوت دو گے؟ کیا غافل بن کر تو نہیں بیٹھ جاؤ گے کہ پھر 1 سال کا انتظار کرتے رہیں کہ جائیں گے پھر جا کر وہاں ذکر کریں گے؟ نہیں، تم سراپا ذکر بن جاؤ، سراپا ذکر بن جاؤ۔ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے ذکر کی وہ خوشبو آنی چاہیے، تمہارے بال بال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جو اس کا محبوب رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے جب جبل طور پر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے کہا یا رب العالمین میں برداشت کر لوں گا، عنایت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں ایک تجلی کا ورود تم پر کرتا ہوں، اس پہاڑ پر کرتا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ گئے تو پھر تم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ نے وہ تجلی جب فرمائی کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام اس تاب کو برداشت نہیں کر سکے، اتنے بڑے پیغمبر وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ کافی لمبے عرصے تک وہ بے ہوشی کے عالم میں رہے، اور بعض روایات میں آئے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آئے ہو جبل طور پر تو نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر ان پر تجلی ہوئی تھی۔ تو جو اللہ کی تجلی کا طالب ہے اپنے دل پر تو اس کو نماز قائم کرنی چاہیے۔ تو جب وہ ہوش میں آئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے اس عظیم نعمت کا اخفا تم نہیں کر سکے، کاش کہ تم کھڑے رہ جاتے تو یہ جو نعمت میں تجھے دے رہا تھا یہ مخفی رہ جاتی۔ اب تو یہ افشا ہو گیا، یہ بات تو ظاہر ہو گئی، کیونکہ محبت میں اخفا ضروری ہوتا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیراں ہم خبر نیست۔ اور تو اور کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ افشا ہو گیا، لیکن اے موسیٰ میں تمہیں اللہ نے فرمایا کہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ نبی آخر زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ اس دیدار کا وعدہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے اپنے ذات کی دیدار کا وعدہ اس نبی آخر زمان میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ نہ صرف ان کے ساتھ کیا ہے بلکہ ان کی التجا کو میں نے قبول کیا ہے، اپنے دیدار کا وعدہ اس کی امت کے ساتھ بھی میں نے کیا ہے۔ خوشخبری ہو تم سب لوگوں کو کہ حضور کے خادم ہو، حضور کے امتی ہو، حضور کے عاشق ہو، جو اتنے مہربان ہیں۔ جب اللہ ان سے دیدار کا وعدہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری امت کو بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہر مقام پر، ہر قدم پر، گھر میں ہو، سفر میں ہو، صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو، اپنے دوستوں کے لیے بھی سوچو، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی سوچو۔ میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور کی سنت ہے۔
حضور نے سب کے لیے دیدار کی جستجو فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے حضور کو اور پھر اس کی امت کو عطا کروں گا اور اس کے بعد ان دیگر امتوں کو میں اپنے دیدار سے بہرمند فرماؤں گا. پھر موسیٰ کو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن پر ایک دن میں ان کے دلوں پر میں ایسی تجلیاں 70,000 مرتبہ کروں گا. جو ابھی تجلی کوہ طور پر ہوئی تھی، ایسی تجلیاں ان کے دلوں پر دن میں 70,000 مرتبہ کروں گا، لیکن وہ اف بھی نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو ایسی نسبت حاصل ہے، ان کو ایک ایسا ہاتھ مل گیا ہے، ان کو ایک ایسا تربیت کنندہ مل گیا ہے جس نے ان کو ایسی صلاحیت سے مالا مال کر دیا ہے کہ یہ تجلی وہ برداشت کر جائیں گے اور کہیں گے کہ حل من مزید، اور چاہیے. اے میرے رب تیرا دیدار اور چاہیے، تیرا مشاہدہ اور چاہیے، تیری محبت اور چاہیے. کبھی بھی ان کو سیرابی نہیں ہوتی. دنیا دار جو ہیں، تجارت کرنے والے بیوپاری یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو دنیا داری سے سیرابی نہیں ہوتی. زمین والے کو زمین سے سیرابی نہیں ہوتی. بیوپاری کو رقم سے سیرابی نہیں ہوتی. نفع ہو جائے پھر بھی کہتا ہے کہ نقصان ہو گیا. بھئی کیسے نقصان ہوا؟ بیوپاریوں کی سوچ دیکھو، کیسے نقصان ہوا؟ صحیح نفع میں نقصان ہو گیا. بھئی کیسے نقصان ہو؟ یہ جو کاروبار میں نے کیا تھا، مجھے توقع تھی کہ اس سے مجھے 1 کروڑ روپے کا نفع ہوگا، نفع تو صرف 80 لاکھ کا ہوا ہے، تو یہ نقصان ہو گیا. نفع تو صرف 80 لاکھ کا ہوا ہے، 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا. بھئی ان کی اتنی بڑی سوچ ہے دنیا داری کے معاملے میں. جو خدا سے پیار کرتے ہیں ان کی سوچ محبت کے معاملے میں اتنی لمبی اور دور تک ہوتی ہے کہ جتنی بھی جام محبت اس کو پلایا جائے، جتنے بھی اس کو جام پلا دیے جائیں، وہ سیراب نہیں ہوتا. بیوپاری کو اگر 2 کروڑ مل جائے وہ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں. 2 ارب ملے کہیں گے پھر بھی کچھ نہیں. اگر وہ سمجھتے تو پھر خاموش نہ بیٹھ جاتے. بھاگ کر ان کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، مریض بن جاتے ہیں، چل پھر نہیں کر سکتے. ذرا سا سنیں گے وہاں کاروبار بھاگے وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کو سیراب نہیں ہوتی. جو خدا سے پیار کرتے ہیں ان کے حرص کو کیا ہو گیا؟ جن کے دل میں عشق کا غم ہے ان کو کیا ہو گیا؟ وہ ایک قطرے پر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور طلب کرو، اور طلب کرو. جتنی زیادہ تمہاری طلب ہوگی اتنا کرم تم پر زیادہ ہوگا. سرمد غم عشق بالہوس را نہ دہند، سرمد غم عشق بالہوس را نہ دہند، سوز دلے پروان مگس را نہ دہند. یہ سرمد کہتا ہے، بڑا مجذوب مست گزرا ہے دارا شکوہ کے دور میں. وہ کہتا ہے کہ یہ سرمد عشق کا جو غم ہے وہ حرص کے مارے ہوئے کو نہیں دیتے، دنیا کے پجاری کو نہیں دیتے. جو پروانے کا سوز اور گداز ہے وہ مکھی کو نہیں ملتا. اس لیے یہ دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. بلہوسی نہیں ہو، موقع پرستی، مفاد پرستی، بے لوث محبت ہونی چاہیے. ہمارے ایسے عاشق، میرے پیر کے عاشق، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پیر کے مہمانوں کے لیے وہ دن رات گھر بنا رہے تھے. وہ گارا بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے خاصے عہدیدار، زمین، دولت، عزت، افسری، نوکری سب ان کو ہے. یہ حال ہے کہ پورا جسم مٹی مٹی ہو رہا ہے، لیکن چہرے پر دیکھو نور ہی نور نظر آ رہا ہے. بے اختیار میرا دل چاہتا تھا کہ ان عاشقوں کے ہاتھوں کو میں بوسا دوں، ان کے پیشانی کو میں بوسا دوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت، یہ شوق، یہ ولولہ دیا ہے کہ ان سے اپنی چودراہٹ بھول گئی، ان سے اپنا افسری بھول گئی، ان سے اپنا وہ اعزاز بھول گیا. وہ غلامی میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. تو وہ بلہوسی وقت پرستی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد مکھی کی طرح حرص بھی نہیں ہو کہ بھائی اور بھی زیادہ، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی، وہاں بھی بیٹھ گئی. یک راگیر محکم گیر، ایک کو پکڑو لیکن مضبوط پکڑو.